بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیام پاکستان میں علماء کا کردار۔ براعظم ایشیا میں برصغیر کے مسلمان ملک جمہوریہ اسلامی پاکستان میں مسلمانوں کی آبادی ایک قابل توجہ حصے پر مشتمل ہے۔ اہل تشیع کا بہت بڑا حصہ اثنا عشری پر مشتمل ہے۔ برصغیر کی آزادی کے بعد جمہوریہ اسلامی پاکستان میں اہل تشیع علماء نے قوم کے علم و عمل میں بڑھ چڑھ کا حصہ لیا۔ ان علماء میں سر فہرست علامہ سید محمد صفدر نجفی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ علامہ سید صفدر حسین نجفی سن 1932 میں پاکستان کے ضلع مظفر گڑھ کے علاقے علی پور میں پیدا ہوئے۔ آپ کا شجرہ نسب سید جلال الدین بخاری سرخ پوش سے جا ملتا ہے، جو حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کے والد سید غلام سرور اپنے شہر کے شیعہ علماء میں شمار ہوتے تھے۔ سن 1953 میں نجف میں ایک پاکستانی سادات گھرانے میں آپ نے شادی کی اور آپ کی 4 بیٹیاں اور 6 بیٹے ہیں جو اسلامی علوم سے منسلک ہیں۔ سید صفدر حسین نجفی نے دینی علوم کے حصول کا آغاز 7 سال کی عمر میں حوزہ علمیہ ملتان سے کیا، جہاں آپ کے چچا نامور عالم دین سید محمد یار شاہ نقوی نجفی سے کسب فیض کرنے کے علاوہ مختلف دینی مدارس سے بھی آپ نے استفادہ کیا، جن میں مدرسہ خانوال اور مدرسہ باب العلوم کے علاوہ ملتان میں اہل سنت کا ایک مدرسہ بھی شامل ہے۔ سن 1950 کو آپ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے نجف اشرف چلے گئے۔ سن 1956 میں 23 یا 24 سال کی عمر میں آپ نجف اشرف سے پاکستان کے شہر لاہور واپس آئے تو اس وقت علامہ اختر عباس نجفی موچی دروازے حسینیہ ہال میں جامعۃ المنتظر کی بنیاد رکھ چکے تھے، جہاں اپنے مدرس کی حیثیت سے دینی خدمات شروع کی۔ یہ مدرسہ بعد میں وسن پورہ منتقل ہوا، جہاں پر آپ نے تدریس کے علاوہ نماز باجماعت کا بھی اہتمام کیا اور لوگوں کو گھر گھر جا کر نماز جماعت میں شرکت کی دعوت کی۔ کچھ عرصہ بعد علامہ اختر عباس نجفی کے نجف جانے پر سن 1967 میں کو آپ اس مدرسے کے پرنسپل بن گئے اور مدرسے کو وسن پورہ سے ماڈل ٹاؤن لاہور منتقل کیا، جو آج کل پاکستان کی قدیمی ترین دینی درسگاہ سمجھی جاتی ہے۔ پاکستان کے مختلف مدارس میں آپ نے مختلف اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ آپ نے تفسیر انوار النجف کے مصنف حسین باقر نجفی سے تفسیر کا درس پڑھا، جبکہ سید یار شاہ نقوی اور سید محمد باقر نقوی چکرالوی المعروف علامہ باقر ہندی بھی آپ کے اساتذہ میں شمار ہوتے تھے۔ سید صفدر حسین نجفی نے حوزہ علم نجف میں محمد علی افغانی، اختر عباس نجفی، سید ابو القاسم رشتی، شیخ محمد تقی آل رازی نیز مراجع تقلید میں سے محسن الحکیم و سید ابو القاسم خوئی کی شاگردی اختیار کیا۔ آپ کے شاگردوں میں پاکستان کے بہت سارے علماء شامل ہیں، جن میں کچھ علماء یہ ہیں: حضرت آیت اللہ العظمہ حافظ بشیر حسین نجفی صاحب، حافظ سید ریاض حسین نجفی صاحب، سید عارف حسین حسینی، سید ضیاء الدین رضوی شامل ہیں۔ سید صفدر حسین نجفی نے آقا بزرگ تہرانی سے نقل حدیث کی اجازت حاصل کی اور اسی طرح امام خمینی سے وجوہات شرعیہ صرف کرنے کی اجازت بھی حاصل کی۔ سید صفدر حسین نجفی نے تصنیف و تالیف کے علاوہ بعض دینی کتابوں کا اردو زبان میں ترجمہ بھی کیا، جن میں سے تفسیر نمونہ، پیام قرآن اور منشور جاوید وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ سید صفدر حسین نجفی امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن اور تحریک جعفریہ کے بانی علماء میں سے تھے۔ انہوں نے قائدین ملت جعفریہ مفتی جعفر حسین، شہید عارف حسین حسینی، قائد ملت جعفریہ علامہ سید سید نقوی صاحب کے انتخاب میں کلیدی کردار ادا کیا۔ مفتی جعفر حسین کے دور قیادت میں آپ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے مرکزی نائب صدر رہے۔ آپ نے وفاق العلماء اشیاء پاکستان کی بنیاد رکھی، ملک بھر میں صوبہ، ڈویژن، ضلع اور تحصیل تک یونٹ قائم کیے اور مرکزی کابینہ تشکیل دی۔
سید صفدر حسین نجفی کا شمار ان علماء میں سے ہوتا ہے جنہوں نے امام خمینی کو پاکستان میں ایسے دور میں معرفی کیا جب امام خمینی کو پاکستان میں کوئی نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ اپنے گھر کو بیچ دیا اور فرانس جا کر گھر کی قیمت امام خمینی کے حوالے کر دیا۔ سن 1970 میں محسن الحکیم کی وفات کے بعد سید صفدر حسین نجفی نے بعض دیگر علماء کے ساتھ مل کر امام خمینی کی مرجعیت کا اعلان کرتے ہوئے فوراً امام خمینی کی توضیح المسائل کا اردو ترجمہ کر کے شائع کروایا۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد آپ امام خمینی کی خدمت میں پہنچے اور پاکستان میں شیعہ فقہ کے درس خارج دینے کے لیے ایک مجتہد کا مطالبہ کرتے ہوئے وہاں پر موجود آیت اللہ نوری کو بھیجنے کی درخواست کی اور انہیں پاکستان لانے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کے بعد پھر حسن طاہری خرم آبادی کو بھی اس سلسلے میں پاکستان لے گئے، لیکن بعض سیاسی مشکلات کے پیش نظر وہ پاکستان میں نہیں رہ سکے۔ سید صفدر حسین نجفی کی کاوشوں سے پاکستان کے مختلف شہروں میں دینی مدارس کا قیام عمل وجود میں آیا، جن میں جامع علمیہ کراچی، جامع مدینہ العلم بارہ کوہ اسلام آباد، مدرسہ المنتظر قم ایران اور مدرسہ ولی العصر سکردو شامل ہیں۔ سید صفدر حسین نجفی 1932 سے 1989 ہجری کے پاکستان کے مؤثر اور مشہور شیعہ علماء میں سے تھے، جنہوں نے پاکستان کے مختلف مدارس اور حوزہ علمیہ نجف اشرف سے کاسب فیض کیا، جامعۃ المنتظر لاہور میں تدریسی فرائض انجام دیے۔ شیعہ قوم کو مفتی جعفر حسین اور ان کے بعد عارف حسین حسینی کی قیادت پر متفق کرنے میں آپ کا کردار رہا۔ مولانا صفدر حسین نجفی نے دینی کتابوں کی تالیف اور ترجمہ کو قیادت پر ترجیح دیتے ہوئے اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پاکستان میں امام خمینی کی مرجعیت کو متعارف کروایا، ان کی جلاوطنی کے دوران انہیں پاکستان آنے کی دعوت بھی تھی۔ 3 دسمبر سن 1989 کو 57 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی اور جامعۃ المنتظر لاہور میں دفن ہوئے۔ آپ کی وفات پر آیت اللہ سید علی خامنئی کی طرف سے تسلیت کے پیغام کے علاوہ تشییع جنازہ میں شرکت کے لیے ایک وفد بھی بھیجا گیا۔ آپ کی نماز جنازہ سید محمد یار شاہ نجفی نے پڑھائی۔ وفات کے بعد سے آپ کو محسن ملت کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ پر ہمارا درود و سلام ہو۔